بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق سن سیریز اردو پہلی جماعت، سبق نمبر 2، نعت۔ اہم الفاظ: رہنما، ہادی، درود، فلک، ذرے۔ رہنما مطلب رہنمائی کرنے والا، ہادی ہدایت دینے والا، درود پاک جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، فلک آسمان، ذرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ چلیں یہ نظم، یہ نعت ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ درود ان پر، سلام ان پر، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ درود ان پر، سلام ان پر، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے، فلک کے تارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ شاعر صوفی تبسم۔ تھوڑا اس نظم کو، اس نعت کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے۔ حق کہتے ہیں سچ، اچھی، وہ حق کی باتیں، سچی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، ہمیں سیدھے رستے کی طرف بلانے والے جو۔ وہ رہبر رہنما ہمارے، رہبر رہنما ہماری رہنمائی کرنے والے، یعنی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھانے والے کون ہے؟ نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ان پر، سلام ان پر، یعنی کہ ان پہ ہم درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ بلند نبیوں میں، نبی تو سارے ہی بلند ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں بھی ان کا نام ہے، اور ان سب سے بلند نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، اور ان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، سب کے نزدیک، وہ فلک سے بھی اونچا ہے، آسمان سے بھی اونچا ہے۔ ہمارے ہادی خدا کے پیارے، ہمیں ہدایت دینے والے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے والے، وہ خدا کے پیارے کون ہیں؟ نبی ہمارے، نبی ہمارے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ان پر، سلام ان پر، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے، فلک کے تارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ مطلب زمین کی جتنی رونقیں ہیں، آسمان کی، فلک کے جتنے تارے، آسمان کی رونقیں، خوبصورتی، دنیا، یہ تمام چیزیں، ان کی دمک بھی، ان کی روشنی بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور انہی کے دم سے یہ سب چمک رہے ہیں۔ اس لیے درود ان پر، سلام ان پر، ہمیں ان پر ہر وقت درود بھیجنا چاہیے اور سلام پڑھنا چاہیے۔ مشق، الفاظ معنی: حق سچ، مقام جگہ یا درجہ، ہادی ہدایت دینے والا، رہبر رہنما رہنمائی کرنے والا، فلک آسمان۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر الف: نعت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ پچھلے سبق میں، پچھلی نظم میں، ہم نے کہا ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسی کا آنسر کو ہم لکھ سکتے ہیں، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شارٹ فارم میں سواد ڈالتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نمبر ب، ہمیں سیدھا راستہ کس نے دکھایا؟ یعنی کہ سیدھے راستے کی تلقین کس نے کی ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے؟ تو جواب ہے ہمیں سیدھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ نمبر ج، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس کا پیغام سنایا یا کس کا پیغام پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شارٹ فارم میں لکھا ہے، نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو
ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو ہمیں درود کہنا چاہیے۔ درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظم کے مطابق دیے گئے الفاظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ خاطر، ہادی، دکھانے، باتیں، اونچا، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ الفاظ سازی، ہم صوت حروف۔ ہم صوت حروف مطلب صوت کہتے ہیں آواز کو، ایک جیسی آواز والے حرف، جیسے تے اور توئے الگ الگ حروف ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ الفاظ پڑھیں اور درست املا سیکھیں۔ تے، توئے، تے بھی الگ حرف ہے، توئے بھی الگ حرف ہے، تو یہ دونوں مختلف حروف ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ تے تارا، تے تربوز، تے تتلی، تے تالا۔ توئے طوطا، توئے طرف مطلب مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، یہ وہ والا طرف ہے۔ طالب علم، طاہرہ۔ حروف ملا کر الفاظ لکھیں اور درست املا سیکھیں۔ فعل لام کاف، فلک، فلک۔ رہبر، رہنما، نون بے یہ واو، نون غنہ، نبیوں۔ باتیں، بے ربا تے یہ نون غنہ، باتیں۔ نمبر 5، الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ نعت، نون عین تے، نون عین تے، چمک، چے میم کاف، زمین، زے میم چھوٹی ہے، زمین، نون زمین۔ سلام، سین لام الف میم، سلام۔ اونچا، الف واو نون چے الف، الف واو نون چے الف، اونچا۔ زبان دانی، کسی ایک چیز کو واحد اور دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ الف کو یہ سے بدلیں اور واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ مطلب پودا، تو الف کو ہم یہ بڑی یہ لگا دیں الف کی جگہ، تو الف کو یہ سے بدل لیں تو پودے، ایک سے زیادہ پودے یا دو سے زیادہ، تو جمع بن جائے گا۔ لوٹا، لوٹے، اسی طرح سے پودے، لوٹا، لوٹے۔ باجا، باجے، ڈبے، بکرا، بکرے۔ کا، کی، کے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا، کی، کے پیغام پہنچایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کی، کے تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ فلک کے تارے،
فلک کے تارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے بلند ہے۔ کا مقام لکھائی کی مہارت۔ اس نعت کا پہلا بند اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ بند سے مراد یہاں سے لے کے یہاں تک، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والے، وہ رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ اگر یہ بھی لکھنا چاہیں درود ان پر، سلام ان پر، تو لکھ سکتے ہیں۔ عملی سرگرمی: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اس درود کو ہم نے پڑھنا ہے۔ عملی سرگرمی، یہ ہے ہماری عملی سرگرمی۔ پچھلی نظم میں حمد میں کون سی عملی سرگرمی تھی؟ اس میں یہ تھا کہ وہ جو نظم تھی آپ نے میرے مولا میرے داتا وہ یاد کرنی تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھنا تھا اسے۔ ہماری دونوں نظمیں، پہلی حمد اور دوسری نعت مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلا سبق ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔